کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ان سے ملنے کو دل کرتا ہے، آپ انہیں اور ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کر کے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں اگر آپ بھی ایسے ہی شخص بننا چاہتے ہیں جس سے کوئی ایک بار ملے اور دوسری بار بھی ملنے کو دل کرے تو اس ویڈیو میں چند ایسی ٹپس ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو پسند کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وہ ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1، سوالات کریں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ لوگوں کی خوشی کا باعث ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہ کریں، کیونکہ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی منگنی کیوں ٹوٹی یا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو پھر لوگ آپ سے جان چھڑوانا ہی پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کی بات غور سے سنیں۔ جن لوگوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اپنے ہی خیالوں میں گم ہیں تو اس سے اس پر آپ کا برا امپریشن یہ پڑے گا کہ یہ بندہ تو خود سے زیادہ کسی کو اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو بات بتانا اور آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ بھی عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ نمبر 3، اپنی گفتگو میں فنی باتیں بھی شامل کریں۔ کسی ایسے شخص سے نفرت کرنا جس کی گفتگو میں مزاح بھی شامل ہو اتنا ہی مشکل ہے جتنا پھپھو کو رشتے کے لیے منانا۔ عام طور پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مزاح کرنا آپ کی فطرت میں نہیں ہوتا، اس لیے اپنی گفتگو میں اسے شامل کریں اور ایسے شخص بنے جو آسانی سے مسکرا سکے۔ اس سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے۔ نمبر 4، تسلیم کریں کہ آپ ہر فن مولا نہیں ہیں اور آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں علم ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اپنی طرف سے اندازے نہ لگائیں اور صاف صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ آپ اس بارے میں نہیں جانتے۔ اس سے اگلے بندے پر آپ کا ایک اچھا تاثر یہ پڑتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے نالج کی بیس پہ کرتا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے بونگیاں مارتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے علم کو چھپاتے ہیں اور متکبرانہ انداز اپناتے ہیں تو پسند کرنا تو دور کی بات، لوگ آپ کا نام سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ نمبر 5، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ مشکل میں کسی کی مدد کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دلچسپیوں اور عزائم کو تھوڑے وقت کے لیے ایک طرف رکھنا پڑے گا، لیکن آپ کو جان بوجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی پرواہ کرنے جا رہے ہیں۔ کسی کی مدد کرنے سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے، اور اوبیسلی لوگ مدد کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو سڑک پار کروا سکتے ہیں، کسی کا سامان گھر تک پہنچا سکتے ہیں یا کسی کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، کسی سے گفتگو کے دوران زیادہ بات کریں، کم نہیں۔ جتنا لوگوں کی بات سننا ضروری ہے اتنا ہی اپنی بات کرنا بھی ضروری ہے۔ خاموش رہنا عبادت ضرور ہے، لیکن ہر وقت خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بات کو تفصیلی سمجھائیں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ بھی آ جائے، ورنہ وہ آپ کی بات کا خود سے مطلب نکالنے لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں ایزی لوڈ کروانے کے لیے دکان پر گیا۔ دکاندار سے میں نے کہا ٹیلی نار کا پیکج کر دو۔ اس نے مجھے کہا کون سا پیکج؟ ٹیلی نار کے تو ہزاروں پیکجز ہیں، جس سے مجھے فیل ہوا کہ مجھے پوری بات بتانی چاہیے تھی تاکہ دکاندار کو کسی قسم کے سوالات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اگر نہیں آئی تو بھی کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔